رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں۔ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا۔ ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، کسی شے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جا بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافیٰ جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کے باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو۔ لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی، اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اللہ سے راضی ہو۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ جانتا ہے تم اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ خارا کہتے ہیں خیر طلب کر، یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل۔ اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی۔ وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے، اس کے معمولات۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امر، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو وہ ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے، میسر ہو لی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی۔ تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے۔ البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے،
لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور وہ ایمان کے عین مطابق کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتے، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے۔ وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی
11ਵੀं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं तुम जानते हो? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह के। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे। पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे। जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे। कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबी साई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है। प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज़्न रब में है। देखिए यही यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान है। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया है। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा बलम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा? ऐ मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हम तो पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तो गरीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा हमें यहां मरवाया लाकर, इससे तो हम ही बेहतर थे। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है? कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलो ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अस्बाब का पाबंद नहीं है, वो अस्बाब का मोहताज नहीं है, अस्बाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान अस्बाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला